نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت اور یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم سید الشیوخ کے اس عرس مبارک میں حاضر ہو گئے. یہاں کا حاضر ہونا یقیناً یہ ہمارے لیے اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ساتھ ہی ہمارے لیے بہت ہی اہم موقع ہے کہ ہم اپنے اندر ایک تبدیلی کو ضرور بضرور محسوس کریں اور اس کو پیدا کریں. برادران عزیز، جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ والوں کی زندگیوں کو جانیں، وہ اوصاف و کمالات کو پہچانیں، اور یہ کوشش کریں کہ ان اوصاف اور وہ صفات کو اپنے اندر اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں. برادران عزیز، جب ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان کو اللہ کے پاس محبوب بنا دیتی ہے، ایسی کیا صفت ہے، ایسی کیا خوبی ہے کہ جو عام سے ان کو خاص کرتی ہے، ایسا کیا وصف ہے کہ جو وہ ہمارے درمیان میں تشریف تو رکھتے ہیں لیکن پھر ہم سے جدا بھی رہتے ہیں، ہم سے مختلف بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سے بلند بھی ہوتے ہیں. وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے وصف جو ان کو نمایاں کرتا ہے، جو ان کی پہچان بنتا ہے؟ برادران عزیز، اس وصف کو ہمیں پہچاننا ہے. وہ وصف کوئی اور چیز نہیں ہے، ان کا تعلق باللہ ہے. اللہ والوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ انہیں عام مخلوق سے نمایاں کرتا ہے، وہ انہیں لوگوں میں منفرد کرتا ہے، وہ انہیں لوگوں میں رکھتا ہوا بھی تنہا رکھتا ہے. وہ تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور اسی تعلق کو ہمیں پیدا کرنا ہے. برادران عزیز، اللہ کے تعلق تو بہت مضبوط ہے. پروردگار عالم نے ہمیں فرما دیا، ہمیں بتا دیا کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو تمہاری سارت سے زیادہ قریب ہیں. رب ذوالجلال ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم ہمیں دور نہ سمجھو، اپنے رب کو اپنے سے دور نہ جانو، وہ تو تمہاری رشارت سے زیادہ قریب ہے. اب یہ کمی تمہاری ہے، کمزوری تمہاری ہے، یہ ضعف تمہارے اندر ہے، وہ تمہارے نگاہوں کی کمزوری ہے، تو اس کے قرب کو محسوس نہیں کرتے، اس کے قرب کو نہیں جانتے، اس کی موجودگی کا احساس تمہیں نہیں ہوتا. یہ تمہاری اپنی کمزوری ہے. برادران عزیز، تعلق تو سب کو حاصل ہے. ایک جو عام تعلق ہے اس آیت کریمہ سے، وہ سب کو حاصل ہے. اس تعلق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے بنیادی طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کہیں فرما رہا ہے كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کا حکم دے رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان محفلوں میں بیٹھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھو،
جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کا یاد کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، ان کا مقصد صرف اللہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ برادران عزیز، کہیں اللہ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اچھوں سے جوڑے رکھو، تبھی تم اچھے بنو گے۔ تو اولیاء اللہ کا ایک بنیادی وصف جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے۔ جہاں آج ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جہاں پر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سانس وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ ہے جو ان کو منفرد کرتا ہے۔ برادران عزیز، ذکر اللہ کا جب معاملہ آتا ہے، اللہ کی یاد کی بات آتی ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ذکر کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بندہ مومن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بستروں پر لیٹتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہاں بھی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے، ذکر کے فضیلت کو سمجھاتے ہوئے اللہ بتا رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ سب سے بڑی فضیلت ذکر کی کوئی ہے تو یہ آیت کریمہ میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور اس یاد کی کیفیت کو حدیث پاک میں حضور پاک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے کسی اجتماع میں یاد کرتا ہے، جب سب مل کر بندے میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کرتا ہوں، اس سے بہتر محفل میں اللہ فرما رہا ہے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے پروردگار کہ اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، وہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف چلتا ہوا جاتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ ہم ہے کہ اس کا کرم ہے، لیکن ہم ہے کہ ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی حال میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ برادران عزیز، ذکر کی بات ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ کہیں کہ یہ تو اللہ کے ذکر میں پاگل ہو چکا ہے، اس نے اپنے ہوش کھو دیے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں، کسی چیز کا اسے پتہ نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا، بھوک لگتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا، پیاس لگتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا، یہ تو صرف اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ڈالے رکھتا ہے۔ اسی کو تو اللہ نے فرما دیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِينَا، کہ جب تم رب کی یاد میں رہو تو سب سے کٹ کر رب کی یاد میں لگ جاؤ، کہ اگر تمہیں دنیا کی خیال نہ ہو، بھوک کی خیال نہ ہو، پیاس کا خیال نہ ہو، صبح کا خیال نہ ہو، شام کا خیال نہ ہو، کسی اور چیز کا خیال نہ ہو، کہ جب تم اللہ کی یاد میں لگ جاؤ تو پھر کسی اور کا خیال تمہارے ذکر میں، ذہن میں نہیں آتا۔ برادران عزیز، آج ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ان کی خصوصیات میں ایک وصف، ایک خاصیت یہ ہے کہ ویسا ذاکر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ جیسا سید الشیوخ کا ذکر تھا اس ذکر کی مثال ہم کو نہیں ملتی۔ آپ کے حالات اگر ہم پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ذکر کی کیفیت یہ تھی، ذکر سے شوق اتنا تھا کہ ہر روز آپ کے پاس باضابطہ حلقہ ذکر ہوتا تھا۔ خادم پورہ شریف کا جو بڑا مکان ہے وہاں پر ہر روز ذکر ہوتا تھا۔ آج ہم ہفتے میں ایک دن ذکر کرتے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ہفتے میں ایک مرتبہ ذکر کی محفل میں شریک ہو گئے۔ سید الشیوخ کے پاس معاملہ یہ ہوتا، ہر روز مغرب تا عشاء ذکر کی محفل ہوتی، روز ذکر کیا جاتا، اور یہ سلسلہ 1-2 سال نہیں 17 سال تک چلا۔ اسی کے بعد
معاملہ یہ ہے کہ یہ تو روز کا، پھر ہفتہ واری ذکر، ہر جمعے کے بعد ذکر ہوتا، پھر آپ کا جو ذکر کے ساتھ شغف تھا، تعلق تھا کہ آپ کئی چھلے بیٹھے ہیں ذکر کے لیے. کبھی آپ بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر چلہ کشی کرتے اور وہاں پر ذکر میں مصروف ہوتے. کبھی شجاعان صاحب قبلہ کی وہاں پر بارگاہ کے پاس مسجد کے بعد حجرہ تھا وہاں پر ذکر کرتے. کبھی آپ رحمت آباد شریف حاضر ہوتے وہاں ذکر کرتے. یہاں پر یعنی آپ جہاں موقع ہوتا وہاں پر ذکر کرتے. اور آپ کے چلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ کے مرید خاص بیان کرتے ہیں کہ چلے کا عالم یہ ہوتا کہ بالکل ہم سب سے کٹ جاتے، ہم سے بات ہی نہیں ہوتی، ہم سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور ہم خواہش کرتے کہ حضرت کچھ تناول کر لیجئے تو اندر سے چٹھی آتی، بات تو نہیں، ایک چٹھی پر جواب ہوتا کہ کھانے کا احتیاج نہیں ہے. جب زور دیا جاتا کہ ایک روٹی آپ تناول فرما لیجئے، کچھ نمک آپ کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، پانی آپ کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ 40 دن کا چلہ ہے، 40 دن کے بعد جب دروازہ کھلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روٹیاں ویسی رکھی ہوئی ہے، نمک ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور آپ نے کچھ تناول نہیں فرمایا، صرف تھوڑا سا پانی پیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جب چہرے کو دیکھا کہ 40 دن کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا، اس کے بعد ہم دیکھتے کیا ہے کہ چہرے پہ نہ نخاط ہے، نہ کمزوری ہے، نہ کوئی سوف ہے، بلکہ نگاہیں چہرے پر پڑتی ہے تو خود بخود آنکھیں جھک جاتی ہے. اس چہرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے، اس چہرے کی چمک کو دیکھ نہیں پاتے تھے. اسی لیے تو حضور پاک نے کہا کہ اولیاء اللہ کو کیسے پہچانے. حضور پاک سے پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. برادران عزیز، میں نے عرض کیا ہے نا کہ ذکر اتنا کرو کہ سب کو بھول جاؤ. حضرت نے کر کے بتایا کہ ذکر کیسے کرتے ہیں. نہ کھانے کی یاد ہو، نہ پانی کی یاد ہو، نہ بچوں کی یاد ہو. آپ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم نے بچوں کا بھی وسیلہ دیا کہ بچوں کی خاطر تو چلہ ختم کر دیجیے، بچوں کی خاطر تو کبھی آپ باہر تشریف لا لیجیے. تو آپ نے کہا اس دن سے ڈرتا ہوں جہاں پر نہ بچے کام آئیں گے نہ کوئی بڑے کام آئیں گے، وہاں پر مجھے اپنے رب کا خیال آتا ہے، اس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. برادران عزیز، ذکر کی کیفیت یہ اور روزمرہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ عصر سے مغرب تک بڑے بے چین رہتے تھے. آپ کے خادم خاص کہتے ہیں عصر سے مغرب تک بے چینی کی ایک عجیب کیفیت رہتی تھی. تنہا بیٹھتے تھے اور زار و خطار ہوتے تھے. کبھی کہتے تھے ارے رے 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 کیا ہوگا، رب کے سامنے جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا، کیا مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. برادران عزیز، صبح شام ذکر میں گزرنے کے بعد، صبح شام مخلوق کی خدمت میں رہنے کے بعد، صبح شام شریعت کی پابندی کرنے کے بعد، صبح شام نمازوں کی پابندی کے ساتھ سب کچھ کرتے ہوئے لیکن توقع یہی ہے کہ رب کا رحم ہو تو کامیاب ہوگا، ورنہ معلوم نہیں میرا کون سا ذکر قبول ہوا، کون سی نماز قبول ہوئی، کون سا کام قبول ہوا، کچھ نہیں جانتا. اس کا فضل ہو جائے گا تبھی کامیاب ہوگا. برادران عزیز، ایسی نسبتوں سے ہم کو اللہ نے نوازا ہے کہ جن کی صبح شام ذکر میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی صبح شام کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنی صبح شام ذکر میں گزار رہے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے بہترین سخی کون ہے؟ سب سے بہترین سخی کون ہے؟ سخاوت تو سب کرتے ہیں، خیرات تو سب کرتے ہیں، سب سے اچھا سخی کون سا ہے؟ حضور پاک نے کہا کہ وہ سخی جو ذاکر ہو، جو کثرت سے ذکر کرنے والا ہو. پھر پوچھا گیا بہترین نمازی کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ نمازی جو نماز کے علاوہ اپنے آپ کو ذکر میں رکھتا ہو. پھر پوچھا گیا بہترین روزے دار کون ہے؟ حضور پاک نے کہا کہ وہ روزے دار جو اپنے آپ کو ذکر میں رکھتا ہو. پھر پوچھا گیا بہترین مجاہد کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اپنے آپ کو ذکر میں رکھتا ہو اور دوسرے مجاہدین کے مقابل میں
زیادہ ذکر کرتا ہو. جب حضور پاک نے کہہ دیا کہ نمازی وہ بہتر ہے جو ذکر کرتا ہے, روزے دار وہ بہتر ہے جو ذکر کرتا ہے, سخی وہ بہتر ہے جو ذکر کرتا ہے, وہ مجاہد بہتر ہے جو ذکر کرتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا, اے عمر تم نے سنا ساری بازی تو ذاکر مار گئے, سارا کا سارا معاملہ تو ذاکروں کا ہو گیا, ساری کامیابی تو ذاکروں کو مل گئی. اس پر حضور پاک نے کہا, ابوبکر تم نے سچ کہا, اس کی نماز کامیاب ہے جو اپنے آپ کو ذکر میں رکھتا ہے, اس کا روزہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو ذکر میں رکھتا ہے. تو برادران عزیز, آج ہم دیکھتے ہیں ہماری نمازیں بھی ہیں, ہمارے روزے بھی ہیں, ہمارے صدقات و خیرات بھی ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, صبح شام اللہ کی یاد میں رہنا ہے, اور لوگوں کو چھوڑ کر, دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں رہنا, یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم اللہ کی نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں, وہاں بھی مخلوق کا خیال آ رہا ہے, وہاں بھی گاؤں کا خیال آ رہا ہے, وہاں بھی لوگوں کا خیال آ رہا ہے. ارے جہاں نماز میں سب کچھ چھوڑنا چاہیے, وہ نماز بھی دنیا کر رہی ہے, پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا منہ لے جائیں گے اللہ کے سامنے, کیا منہ دکھائیں گے؟ برادران عزیز, اسی پر ایک اور حدیث پاک یاد آ رہی ہے. حضور پاک کی بارگاہ میں جا کر ایک صحابی رسول نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اسلام کی نیکیاں تو بہت ہیں, نیک کام تو بہت ہیں, اب کیا کروں سمجھ نہیں آتا, کون سی نیکیوں کو اختیار کروں کہ جس کے بعد کوئی اور نیکی کرنے کی مجھے ضرورت نہ ہو, تو میرے لیے کامیابی کا وظیفہ بن جائے, کیا کروں؟ حضور پاک نے فرمایا, اپنے آپ کو ذکر اللہ میں مصروف رکھ لو, اپنے آپ کو صبح شام اللہ کے ذکر میں لگا دو, اگر دوسرا کام نہیں بھی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. برادران عزیز, آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں, آج دنیا کما رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آج ہر ایک کام کے اندر مصروف نظر آتے ہیں, کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے, تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے, اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے. اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹھ کر کسی خصوصیت کے ساتھ اللہ کی یاد کی جائے, بلکہ اللہ کے ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ, ہر ایک لہجہ اللہ کی یاد میں رہیں, ہر کام میں اللہ کی یاد میں رہیں, تبھی جا کر آدمی اپنی زندگی میں اللہ کی ذکر میں رہتا ہے, غافل نہیں ہوتا. اب اس کا کیسے کام کیا جائے, اس کو کیسے اپنے اندر اختیار کیا جائے؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, جس عمل میں بھی آپ اپنے آپ کو شریک رکھتے ہیں, چاہے تجارت ہو, چاہے تعلیم ہو, چاہے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو, کسی کے ساتھ کام کرنا ہو, وہاں پر آپ کو یہ خیال رکھنا ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہے, یہ جو عمل میں کر رہا ہوں, یہ جو کام میں کر رہا ہوں, یہ رب کی رضا کے ساتھ ہے یا رب کی ناراضگی کے ساتھ ہے. ہر لمحہ اس عمل کا خیال ہو کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں, اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. تجارت کر رہا ہوں, اگر حلال تجارت کر رہا ہوں تو اللہ راضی ہے, اس کے اندر کوئی حرام چیز کو ملا رہا ہوں تو اللہ ناراض ہے. اسی طرح گفتگو کر رہا ہوں, اگر کوئی غیر شرعی غلط بات کر رہا ہوں تو اللہ ناراض ہے. اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں, سچائی کی بات کر رہا ہوں, اچھائی کی بات کر رہا ہوں تو اللہ راضی ہے. اس طریقے سے اپنے ہر عمل کو اس لحاظ سے کریں کہ میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے, رب اس سے پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے. جب آپ اس طور پر کریں گے تو ہوگا کیا, قصد بکار ہوں گے, دل بیار ہوگا, ہر بار اس کا خیال ہوگا کہ یہ کام سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر آپ کو معلوم نہ ہو کیسے کس کا فیصلہ کریں, کیسے فیصلہ کریں, تو حضور پاک نے کہا کہ آسان چیز ہے, استفتی خلوت, اپنے دل کو پوچھ لیں, اپنے دل کو پوچھ لیں. دل کہے گا, اندر اللہ نے جو ایمان کا جوہر رکھا ہے وہ آواز دے کر کہے گا نہیں یہ اچھا کام نہیں ہے, چھوڑ دے, یہ اچھا کام ہے, کر لے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اس راستے پر چلنا ہے. اپنے اندر اللہ کا ذکر اختیار کیجئے, اپنے اندر ذکر کا طریقہ اختیار کیجئے, اللہ کی خوف, اللہ کی خشیت کو اپنے اندر ڈالیے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے, ہر ایک کو منہ دکھانا ہے, ہر ایک کو منہ دکھانا ہے. بات یہ ہے, اگر اپنا احساس کرنا ہے نا, تھوڑا سا آنکھوں کو بند کیجئے اور دیکھیے کیا دکھ رہا ہے. وہ جو اندھیرا دکھتا ہے نا آنکھوں کے اندر, اس اندھیرے کو یاد کیجئے,
وہ اندھیرا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، وہ اندھیرا بتا رہا ہے کہ ہم ابھی غفلت میں ہیں۔ اگر اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ذکر میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اندھیرا آپ کو یاد دلاتا ہے کہ قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، اور اندھیرا آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اچھے کام نہیں کریں گے، رب کو منائیں گے نہیں، تو آخرت میں بھی اندھیرا ہوگا۔ تو اندھیرے کو یاد رکھیے، اب رب کو یاد کیجیے، آنکھیں بند کر کر یاد کیجیے، اور اس کی شروعات کیجیے کچھ وقت کے ساتھ، تھوڑا سا وقت دن کا نکالیے اللہ کے ذکر کے لیے۔ جیسے ہم نے جانا کہ دادا پیر قبلہ کا یہ اصول تھا، سید الشیوخ کا یہ طریقہ تھا، ہر روز ذکر کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو بیٹھا کر ذکر کیجئے۔ اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر ذکر کرنے سے لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم ذکر کر رہے ہو اور لوگ تمہیں ریاکار سمجھتے ہیں، لوگوں کو چھوڑ دو، رب کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، لوگوں کو جانے دو، اللہ کو یاد رکھو۔ تو برادران عزیز، اولیاء اللہ کا سب سے بنیادی وصف جو ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ وقت قریب ہے، اذان ہونے والی ہے، اسی لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صفحے درست کر لیجیے، اور انشاءاللہ اذان کے بعد مسجد مولا علی بھی نماز ہوگی، اور جو یہاں جو جا سکتے ہیں مسجد کو، وہ ضرور مسجد کو تشریف لے جائیں، یہاں بھی انشاءاللہ جماعت کا اہتمام ہوگا۔